جی السلام علیکم دوستو، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم مشہور مصنوی گلزار نسیم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کے خالق پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں۔ اردو میں جن دو مصنویوں کو شہرت دوام کا درجہ حاصل ہے، ان میں سے سب سے پہلے جس مصنوی کا نام آتا ہے وہ مصنوی سحر البیان ہے، جو کہ میر حسن کے قلم کا جادو ہے اور سادگی کا حسن ہے، جبکہ دوسری مصنوی گلزار نسیم ہے جو پنڈت دیا شنکر نسیم کے حسن بیان اور پرکاری کا طلسم ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد ان دونوں مصنویوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دو نسخے ایسے نکلے جنہوں نے طبیعت کی موافقت سے قبول عام کی سند پائی، ایک سحر البیان، دوسری گلزار نسیم، اور تعجب یہ ہے کہ دونوں کے رتبے بالکل الگ الگ ہیں۔ نسیم کیونکہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے اور نسیم نے اس لازوال مصنوی کو اپنے استاد کی رہنمائی میں ہی نئے انداز سے ایجاز و اختصار کے ساتھ لکھا اور حیات جاوید پائی۔ اس مصنوی کو دبستان لکھنؤ کی پہلی طویل ترین نظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مصنوی کے پلاٹ کے مطابق ایک بادشاہ زین الملوک تھا جس کے 4 بیٹے تھے، اور جب 5واں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام تاج الملوک رکھا گیا۔ تاج الملوک کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی اور بادشاہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر بادشاہ نے اپنے بیٹے پر نظر ڈالی تو وہ اندھا ہو جائے گا، اور بالکل نجومیوں کے کہنے کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ جب اندھا ہو گیا تو حکیموں اور طبیبوں نے علاج دریافت کیا کہ اگر ایک پھول گل بقولی دستیاب ہو جائے تو اس پریشانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور بینائی واپس آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس پھول کا حصول جو ہے اور اس کی کہانی اس مصنوی کا پلاٹ ہے، مگر بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ کہانی صرف گل بقولی کے حصول کی داستان نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے دیگر ضمنی قصے اور کہانیاں بھی موجود ہیں، اور قصہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ دراصل نسیم نے اس ضمنی قصے کے ذریعے استعاراتی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو مقصد کے حصول میں بے شمار مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، مگر اگر انسان میں پختہ عزم اور اعلیٰ ارادہ اور اس کی ہمت قوی ہے تو وہ تمام مشکلات اور مصائب پر قابو پا سکتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس مصنوی کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ سراسر فرضی ہے، مگر پھر بھی کوئی ادیب یا کوئی شاعر جب بھی کوئی تخلیق کرتا ہے، شاعری لکھتا ہے یا نثر لکھتا ہے، تو وہ اپنے ماحول سے اور اپنی تہذیب سے یکسر لا تعلق ہو کر وہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ تو اس مصنوی میں بھی ہمیں اودھ کی تہذیب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ نسیم جو تھے وہ خود بھی نوابوں کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے، اور انہوں نے نواب غازی الدین حیدر اور امجد علی شاہ جیسے عالی شان نوابوں کا زمانہ دیکھا تھا۔ اس لیے ہمیں ان کی اس مصنوی میں لکھنوی تہذیب اور وہاں کے رسوم و رواج کی چلتی پھرتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ مثلاً جب تاج الملوک اور گل بقولی کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت کا منظر جو نسیم نے بیان کیا ہے، ملاحظہ کیجئے کہ گل سے خانوں میں زردہ لایا، ان غنچہ دہانوں کو کھلایا، جب عقد کی ان کے ساتھ آئی، 2 رشتوں میں ایک گرہ لگائی۔ مصنوی میں ہمیں بہت سارے مقامات پہ لکھنوی تہذیب کی ہلکی ہلکی تصویریں دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ استاد کہلانے کا حقیقی حقدار وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے شاگرد کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش جو کہ دبستان لکھنؤ کے ایک نمائندہ شاعر ہیں، اور مرصع سازی کے حوالے سے ان کا ایک شعر خاصا مشہور ہے، جنہوں نے شاعری کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی قرار دیا کہ شاعری دراصل مرصع سازی کا نام ہے۔ تو حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو اسی فنی مہارت کا ثبوت آتش کے شاگرد نسیم نے اپنی اس مصنوی میں دیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ اریانی کے ننگ سے لے جائیں، ستار کی سب قسمیں کھائیں، ہم بستر آدمی پری تھی، سائے کے بغل میں چاندنی تھی۔ تو نسیم نے اس مصنوی میں مرصع سازی سے کام لیا ہے،
اور الفاظ کو بالکل نگینے کی طرح جڑا ہے۔ تو مثنوی میں ہمیں منظر نگاری کے بھی عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ ان نمونوں میں ہمیں دو قسم کے نمونے ملتے ہیں۔ ایک میں انہوں نے انسانی جذبات اور کیفیات کی عکاسی کی ہے، جبکہ دوسرے میں انہوں نے مختلف جگہوں کی اور چیزوں کی اور مناظر کی انہوں نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے علاوہ بات کریں تاج الملوک کا گزر جب ایک ویران خوفناک صحرا سے ہوتا ہے جس کو دیکھ کے انسان دن میں بھی ڈر جاتا ہے، تو اس خوفناک منظر کشی جب نسیم نے اپنی جادوئی قلم سے کی تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں جا پڑا جہاں گرد، صحرائے عدم بھی تھا جہاں گرد، سائے کو پتہ نہ تھا شجر کا، عنقا تھا نام جانور کا۔ تو ان کے مناظر میں ہمیں ایک لفظی تناسب کا احساس ہوتا ہے۔ رات کو وہ اس خوفناک جنگل میں جب گزرتے ہیں تو وہاں پہ جو خوفناک اور خطرناک سانپ موجود تھے، تو اس کی منظر کشی نسیم نے کس طرح کی ہے ملاحظہ کیجئے۔ لہرا لہرا کے اوس چاٹی، بن میں کالوں نے رات کاٹی۔ تو انہوں نے سانپ کی جگہ پہ کالوں کا لفظ استعمال کیا اور ایک بڑی خوبصورت انہوں نے منظر کشی کی۔ اسی طرح جب راجہ گل بکولی کے بارے میں لونڈیوں سے دریافت کرتا ہے کہ وہ کدھر ہے، تو لونڈیوں کی کیفیت کس خوبصورتی سے نسیم نے بیان کی ہے ملاحظہ کیجئے۔ آنکھ ایک نے ایک کو دکھائی، منہ پھیر کے ایک مسکرائی، چتون کو ہلا کے رہ گئی ایک، چتون کو ملا کے رہ گئی ایک، ہونٹوں کو ہلا کے رہ گئی ایک۔ تو انسانی کیفیت کی عکاسی میں نسیم نے کمال مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ جب تاج الملوک پریوں کے کپڑے چرا لیتا ہے تو اس وقت پریوں کی کیفیت، ان کی نفسیات اور ان کے جذبات کیا تھے کہ وہ شرم و حیا سے اپنے بدن کو چرا رہی تھیں۔ تو اس وقت کا منظر نسیم کے قلم سے ملاحظہ کیجئے کہ اس وقت پریوں کی کیفیت کیا تھی۔ تو ملاحظہ کیجئے، جھک جھک کے بدن چراتی آئیں، ایک رک رک کے قدم اٹھاتی آئیں۔ تو نسیم کو منظر نگاری کے ساتھ ساتھ جذبات نگاری میں بھی بڑی مہارت حاصل ہے۔ جب بقولی کا پھول غائب ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ گھبرائی کہ ہیں کدھر گیا گل، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون۔ تو تاج الملوک اور بقولی کی شادی کے بعد ان کے جذبات کیا تھے، یہ بھی نسیم کے قلم سے ملاحظہ کیجئے۔ راتوں کو گنتے تھے ستارے، دن گننے لگے خوشی کے مارے۔ تو نسیم کے قلم کا کمال یہی ہے کہ وہ منظر نگاری کرتے وقت انسانی جذبات اور کیفیات کو بھی ہو بہو ایک منظر کی صورت میں اور ایک تصویر کی صورت میں پیش کرنے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ مثنوی میں مکالمہ نگاری کا فن عام طور پہ بہت مشکل تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ مثنوی کی کہانی میں ایک بہاؤ اور ایک تسلسل ہوتا ہے، اور اس تسلسل بہاؤ کے دوران خوبصورت اور برجستہ مکالمے لکھنا خاصا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ مگر نسیم نے یہاں بھی اپنی فنی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ راجہ اندر نے جب پریوں سے بقولی کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھا تو پریوں نے جواب دیا کہ ناتا پریوں سے اس نے توڑا، رشتہ ایک آدمی سے جوڑا، وہ سن کے خفا ہوا، کہا جاؤ، جس طرح سے بیٹھی ہو اٹھا لاؤ۔ تو اس مثنوی کی اہم خوبی ڈرامائی عناصر کا موجود ہونا بھی ہے۔ نسیم نے خوبصورت مکالموں کے ذریعے اس میں ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کی ہے، اور ایک مکالمہ ملاحظہ کیجئے کہ روح افزا سوئیں بغل گیر، صورت پوچھی کہا کہ اے تقدیر۔ تو دوسرے مصرعے میں مکالمے کے ذریعے ڈرامائی انداز دکھایا گیا ہے، یہ کہہ کے اٹھا کے لو جان، جاتے ہیں کہا خدا نگہبان۔ تو اس مثنوی کے اسلوب کا اکثر مثنوی سحر البیان سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ سحر البیان میں جہاں ہمیں دہلوی اور لکھنوی دونوں دبستانوں کی ادبی شان نظر آتی ہے، جبکہ گلزار نسیم ہمیں صرف لکھنوی اندازی نگارش کی جھلک دکھلاتی ہے۔ سحر البیان اپنی سلاست، سادگی اور روانی کے باعث اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، اور جبکہ مثنوی گلزار نسیم میں ہمیں مرصع سازی اور پرتکلف اسلوب دکھائی دیتا ہے۔ نسیم نے رعایت لفظی سے بھی کام لیا ہے اور مثنوی کے اسلوب کو انہوں نے سنوارا ہے۔
جگہ پہ کہا ہے کہ ہم بستر آدمی پری تھی، سائے کے بغل میں چاندنی تھی۔ اور نسیم نے فنی مہارت سے تشبیہات اور استعارات کو بھی اپنے کلام کا جزو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ تشبیہات اور استعارات اس کلام کا ایک حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ یوں سیج پر آ کے سوئی بیتاب، جس شکل سے آئے آنکھ میں خواب۔ تو لکھنوی دبستان جو ہے، لکھنوی میں ثنائے بدائع کا استعمال جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ اہم اور ضروری تصور کیا جاتا تھا، تو نسیم نے بھی ثنائے بدائع کا استعمال اپنی اس مصنوعی میں بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ ایک جنگل میں جا پڑا جہاں گرد، صحرائے عدم بھی تھا جہاں گرد۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا، اور آخر میں مشہور نقاد فرمان فتح پوری کے اس قول پر بات ختم کرتے ہیں کہ اس میں کردار نگاری، جذبات نگاری اور تسلسل بیان کی کم و بیش وہ سبھی خوبیاں ہیں جو کہ ایک افسانوی مصنوعی کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں، لیکن اس کی دلکشی کا راز دراصل اس کی رنگین بیانی، معنی آفرینی، کنایاتی اسلوب، لفظی صنائع اور ایجاز نویسی میں پوشیدہ ہے۔ شکریہ۔